السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرش تلے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے، اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے، اور سورج سے کہا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا، پس آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا۔ آپ اس طرح کی عورت بنیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو فرماتے، یہ وہ عورت ہے جس نے میرے لائے ہوئے احکام کو اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت کی عورتیں بگڑ چکی تھیں۔ اصل زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کتنے خوش ہیں، اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ آپ کے ہاتھوں ٹوٹی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر شخص اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یا اللہ مجھے ایسے شخص کو سونپنا جس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو، ایسی آنکھ جو میرے چہرے پر دکھ کی دراری دیکھ سکے۔ مجھ پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو کسی پر رحم نہ کرنا جانتا ہو، جو میرا سکون برباد کر دے۔ یا ربی، میرا سکون یا میری خوشی کسی ایسے شخص سے نہ جڑنے دینا جو میرے نصیب کا نہ ہو۔ میرے سکون کو دوسرے انسان کا محتاج مت ہونے دینا، اور یا اللہ میرے دل پر کسی ایسے شخص کو اختیار نہ دینا جو اس کی اہمیت نہ جانتا ہو۔ میرے دل کی سلطنت کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کرنا جو اسے پامال کر دے۔ آمین۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی، جب اللہ نے کہا کن، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو، ذائقہ، کوئی منظر نہیں۔ نیند میں ڈوبا شخص مردے کے جیسا ہے، اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کے نکالتی ہے، کسی انسان کی، کسی الارم کی۔ جو بات بہن بھائیوں کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے بھائی یا بہن آپ کے جتنے اچھے دوست بن سکتے ہیں، اتنا اچھا دوست اور کوئی نہیں بن سکتا۔ ان کے سامنے آپ خود کو عیاں کرنے سے جھجکتے بھی نہیں۔ بھائی بہن کا پیار قدرت نے بڑا انمول بنایا ہے۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ہر اچھی چیز جیسے ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ نعمتوں میں گھرے ہوئے دنیا میں آتے ہیں اور نعمتوں سے گھرے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں
کوئی جدوجہد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، بس مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ سورہ یوسف مثال ہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی، نہ محبتوں کا صلہ۔ لٹا کر زندگی اپنی ہمیں پہچان دیتی ہے، دعاؤں سے انہیں کی منزلیں آساں ہوتی ہیں۔ میری ماں ایسی ہستی ہے، اجالا ہو اندھیرا ہو، صدا قدموں کی آہٹ سے ہمیں پہچان لیتی ہے۔ بے چین دلوں کا سب سے بہترین علاج قرآن ہے۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈ اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس سے نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوانے کا سبب بنیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ایک چیونٹی بھی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور شہد کی مکھی بھی اپنے گھر کا راستہ جانتی ہے، اور چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بنانا جانتی ہے۔ یہ سب بے سمجھ اور ننھی جانی ہیں، کس نے ہے ان کو سکھایا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے، پھر بھی ہم حقیقت کی طرف نہیں لوٹتے۔ ماحول سب کچھ نہیں، تم خود بھی کچھ ہو۔ فرعون کی بیوی دین پر رہی، دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے گھر میں رہتے ہوئے نوح علیہ السلام کی بیوی دین سے گئی، وقت کے سب سے بڑے داعی اسلام کے گھر میں رہتے ہوئے سب کچھ ماحول کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں۔ مجھے ایسا استاد مل جائے جو مجھے ایسا قرآن پڑھائے کہ میں الحمد سے رونا شروع کروں اور والناس تک آنسوں شدت سے بہتی رہے، کبھی انداز پر، کبھی تبشیر پر، کبھی اللہ کی محبت پر، کبھی اللہ کے ڈر سے، کبھی سابقہ کے عذاب پر، کبھی اپنے حالت زار پر، ندامتوں والے آنسوں، خوشی والے آنسوں، ڈر والے آنسوں، حوصلے والے آنسوں، عذاب سے بچنے والے آنسوں، اور سب سے خوبصورت اللہ کی محبت میں شدت سے بہنے والے آنسوں۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔
کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے، اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں ایک منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اسے بے نیاز ہونا ہے۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی، دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جب میری تمنائیں اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھی وہ رہی نہیں، جو ہوں کسی کو پتہ نہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔